یہ سیگمنٹ آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شاندار فارمیسی نے۔ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹی میں، اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں یونیورسٹی میں، فیکلٹیز ہیں جو کہ تمام مختص ہیں پاکستان سٹڈیز کے سبجیکٹ کے لیے، ان میں تشویش نہیں پائی جا رہی محض جس طرح سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا، ان میں بے تحاشا بے چینی پائی جا رہی ہے، کیونکہ ہزاروں طلباء کو اور طالبات کو اور بہت سے سینکڑوں فیکلٹی ممبرز کو جو ہے اپنے مستقبل میں بے یقینی اور انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے۔ کیا وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا سبجیکٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور جناب چیئرپرسن صاحبہ، میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی مجھے جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے اس میں مجموعی طور پر 15 یا 18 سال کا میرا تجربہ ہے۔ مختلف یونیورسٹیز کے اندرونی معاملات سے میں آگاہ رہا ہوں، اور ہر یونیورسٹی کی اپنی ایک انٹرنل ورکنگ ہوتی ہے جس کو انٹرنل پالیٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کام کرنے سے، یہ پاکستان سٹڈیز کے سبجیکٹ کو نکال دینے سلیبس سے، ایک جو مسئلہ مزید اجاگر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ٹرف وارز شروع ہو گئی ہیں، سرزمینی جنگیں۔ اب ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی یہ جو نیا سبجیکٹ آیا ہے کانسٹیٹیوشن، وہ آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کوئی قانون والے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وسائل آ جائیں گے اور افرادی قوت آ جائے گی، کوئی ہسٹری والے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی فلسفی والے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ اس میں کیوس جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اگر آپ ہندوستان جائیں تو وہاں انڈین سٹڈیز پڑھائی جاتی ہے، لازمی ہوتی ہے۔ چائنا جائیں چائنیز سٹڈیز پڑھائی جاتی ہے۔ امریکہ جائیں امریکن سٹڈیز جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ میں جب ہارورڈ یونیورسٹی میں قانون کی ڈگری لینے گیا تو پہلے سیمیسٹر میں لازمی کورس تھا انٹروڈکشن ٹو امریکن لا، کیونکہ وہ ماسٹر لیول کی ایک ڈگری تھی، لیکن گریجویشن کے لیول کے لیے اور پاکستان کی، اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ کتنے زیادہ نوجوان جو ہماری آبادی کا اتنا بڑا حصہ ہے، یوتھ بلج، کتنے لوگ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے وہ نیشنلزم کا جو تصور ہے وہی اس میں جو ہے اس کو بلڈ نہیں کیا، اس کو انکلکیٹ نہیں کیا، اور جو اس کی تھوڑی بہت کوشش ہوئی ہے پچھلے 40 45 50 سال میں اس کو بھی جو ہے ہم نے جو ہے بالکل مٹا دیا ہے۔ اور یہ اس لیے یہ بات ضروری ہے، اور میں تائید کرتا ہوں، اور جناب چیئرپرسن صاحبہ اس بات کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر اس ایوان سے بڑا واضح پیغام جانا چاہیے۔ یہ میں ایک اور حوالے سے بھی بات کر چکا ہوں، جب ایک قانون بنا ہو، یہاں پہ تو قوانین بنے ہیں بہت سے، ایوانوں سے گزر کے گیا ہوں تو پارلیمنٹ کی توہین ہوتی ہے جب اٹھا کے آپ اس کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ قوانین بنے ہوئے ہیں، قوانین یونیورسٹی کے چارٹرز، یونیورسٹیز کے چارٹرز ہیں، ہم نے مجموعی طور پہ بھی عمومی آرڈیننسز بھی ہیں، سب میں یہ لازمی سٹیٹس ہے اس مضمون کا۔ اور بغیر کسی سٹیک ہولڈر کو کنسلٹ کیے ہوئے، یہ ایچ ای سی کے اپنے ایس او پیز بھی ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کریں جب بھی کوئی اہم رد و بدل کرنا ہے۔ ایک بغیر کسی کنسلٹیشن کے، بغیر اپنے ہی ایس او پیز کے اوپر کوئی عمل کیے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا، اس سبجیکٹ کو کریکولم سے نکال دیا اور ایک نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کر دیا۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے یہ انتہائی اہم ہے۔ اور نہ صرف یہ، پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی نوجوان نسلوں کو اچھی اور اعلیٰ تعلیم اور تربیت دینے، اور پاکستان میں ایک نیشنل آئیڈینٹی یا قومی تشخص بلڈ کرنے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنے اس غیر قانونی فیصلے کو واپس لے اور پاکستان سٹڈیز کے مضمون کو بیچلرز لیول کے لیے اس کے لازمی حیثیت کو جو ہے فی الفور بحال کرے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سینیٹر ولید۔ جی سینیٹر مہرتاج روکانی۔ تھینک یو میڈم چیئرپرسن۔ مشتاق صاحب تو آج اتنے امپورٹنٹ ایشوز لے کے آئے، آنیسٹلی اگر ہم کل صبح تک بھی بیٹھیں تو یہ بحث نہیں ختم ہوگی۔ میرا ڈائریکٹلی جو وہ ہوگا وہ از ناٹ ریلیٹڈ ایگزیکٹلی ٹو دا سلیبس، لیکن اور ٹریجڈی کی طرف ہے جو میں اور مشتاق صاحب فائٹ کرتے ہیں 5 سال کے لیے، لیکن اینڈ ریزلٹ 0 نکلا ہے۔ میں وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میڈم چیئر پرسن، میں اس چیئر پہ بیٹھی
اور مجھے آ کے وہاں سے اٹھایا گیا آیا کہ لائک آئی واز ٹاکنگ ٹو دا ہیلتھ منسٹر سم ویری امپورٹنٹ ایشو، اور یہاں سے آئے اور مجھے اٹھایا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کرسی انٹچبل کیوں ہے؟ میں تو جب ڈیپٹی اسپیکر تھی تو یہاں چیف منسٹر کے چیئر پہ ہر کوئی بیٹھتا تھا. جب چیف منسٹر آتا تھا تو پھر میں انہیں کہتی تھی کہ اب اٹھ جاؤ. تو مجھے یہ بتائیں ان کے پاس میں گئی، کس قانون کے تحت تم نے مجھے اس چیئر سے اٹھایا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ رول میں نے کہا رول نکالو، تو ابھی تک رول ڈھونڈ رہے ہیں، رول نہیں ہے. تو میڈم چیئر پرسن، اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو میں آج یہ میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں آج یہ پاس کرتی وہ کہ بھئی anybody can sit on this chair. انٹچبل کوئی چیز نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جب آئے پرائم منسٹر آئے، چیف منسٹر آئے، چاہے کسی پارٹی کا، دس از ویری بیڈ. اوکے، کمنگ ٹو HEC کے پوائنٹس میں. جی مشتاق صاحب، میں نے یہ جو ہے تو ایک پوائنٹ ہوا ٹیکنالوجیز کا سروس اسٹرکچر. میڈم چیئر پرسن، یو ول بی اسٹانڈ، 50 سال سے ٹیکنالوجیز کا سروس اسٹرکچر نہیں ہے. انہوں نے ایشو اٹھایا مشتاق صاحب نے، میں لڑی، ہم دونوں لڑے 5 سال، اینڈ ریزلٹ 0/0. نمبر 2، دوسرا ایشو ہم نے اٹھایا، NIC ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے، نیوپورٹ یونیورسٹی اسے کہتے ہیں، نیوپورٹ انسٹیٹیوٹ، یہ کراچی میں ہے. تو اس نے کچھ ایفیلیٹڈ کالجز کر لی تھیں، اینڈ دے آل لائک ڈفرنٹ پروونسز میں تھی. بٹ ایٹ ون اسٹیج دے تھاٹ کہ یار یہ ایفیلیشن میں کچھ گڑبڑ ہے، تو ڈی ایفیلیشن کر دی. واٹ ہیپنڈ کہ جب ڈی ایفیلیشن ہو گئی تو آلریڈی جو ایفیلیٹڈ تھے ان کا تو کچھ کرنا تھا نا، وہ تو بیچ میں نہیں رہنا تھا. تو وہ جب اسٹوڈنٹ لڑے تو میں HEC کی پوائنٹ آپ کو بتاتی ہوں. HEC نے لکھا ہے، کوٹ اور ان کوٹ کرتی ہوں، کوٹ یہ ہے 2011 میں، in order to safeguard the future of the students who studied in affiliated universities, their degrees are recognized by HEC as per provided by the list of the students by the Newport University. لیکن unquote یہ اس کا ہے. لیکن today یہ 2011 ہے، آج تک ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا ان اسٹوڈنٹس کو. میڈم چیئر پرسن، رول رہے ہیں لوگ، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، پاکستان چھوڑ رہے ہیں. خدا کے لیے کیا کیا آپ اس کے ساتھ تجربے کر رہے ہیں. یہ نمبر 2 تھا. نمبر 3 جو تھا اسی HEC کے ساتھ لا اسٹوڈنٹس کا ایگزام تھا، وہ یہ ہے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی. یہ ہم نے اپنے ایجوکیشن کی جو کمیٹی تھی اس میں بھی ڈسکسڈ اینڈ ری ڈسکسڈ. اتنا ہوا کہ عرفان صدیقی اس کے چیئر تھے، انہوں نے کہا اچھا رانا مقبول صاحب کے انڈر سب کمیٹی بنائی. وہ گئی رانا مقبول صاحب بھی وفات پر، لائک انفارچونیٹلی وہ ہی ڈائیڈ. یہ قصہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. یہ ذکریہ یونیورسٹی کے لا اسٹوڈنٹس کے ایگزام نہیں ہو رہے ہیں. ابھی مجھے کسی نے یہ واٹس ایپ کیا ہے، اینڈ میں آپ کو یہ سناتی ہوں کہ یہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی ہے. تو خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. اچھا یہ ہے کہ یہ پریس ریلیز سینٹ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے، لکھا ہے اردو میں. یہاں جو لکھا ہے اس کے مطابق 2017 کے پیج امتحانات ہو چکے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 2017 کے امتحانات منعقد نہیں کیے گئے. یہ ویب سائٹ پہ ہے، اور انہوں نے کہا HEC نے ہم نے کیے ہیں. اچھا، اور یہ جو جس نے لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں طالب علم اب تک. تو میڈم چیئر پرسن، نہیں مجھے 1 منٹ بس دے دے، ختم کر رہی ہوں میں ختم کر. What I want to say کہ for goodness sake I may be there in the next روز میں اور I may not be there، لیکن شاید آپ ہوں یا اعتزاز ہمارے باقی لوگ جو ہوں گے. تو پلیز HEC کا پوائنٹ ایجنڈا لینا ہے. یہ ایک پوائنٹ نہیں ہے، اس میں اتنے ہزاروں پوائنٹ. اور میں پتہ ہے بغل میں یہ فائل لے کے نا، تو یہاں ایجوکیشن منسٹر ہوتا تھا، اس کے پاس میں دوڑتی تھی. ایجوکیشن منسٹر، میں نے کہا شاید ہی از اے ڈوئر. میں بہت خوش تھی، لیکن اس نے بھی کچھ نہیں کیا. ہر دفعہ میں وہاں بیٹھتی تھی، 6 دفعہ اس کے پاس گئی ہوں. یہ تو میں دیکھ رہی ہوں. تو ہمارا ہیلتھ منسٹر اس سے کافی اچھا ہے. پھر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، تھینک یو سینیٹر صاحبہ. جی سینیٹر فوزیہ. تھینک یو چیئر پرسن. اس سائڈ میں کوئی نہیں ہے. ہاں جی
جی یہ جو یہاں پہ سینیٹر آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب نے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو یہ بات کی ہے جی جی یہ جو پاکستان افیئرس کا انٹروڈکشن ہوئی ہے